اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایران اور امریکہ کو لے کر 2 بڑی خبریں پہلی میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے امریکی تجویز پر جنگ کو لے کر، امن کے ماحول کو لے کر، مذاکرات، ڈائلاگس اور بات چیت کو لے کر ایران نے امریکی تجویز پر باضابطہ طور پر جواب دیا ہے۔ پاکستان نے خفیہ سفارتی رابطہ واشنگٹن تک پہنچا دیا۔ مانا جا رہا ہے کہ جلد مذاکرات، ڈائلاگ، بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایران نے خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز پر، یعنی امریکہ نے جو تجویز پیش کی تھی، جو شرطیں کہے سے جو رکھا تھا سامنے، وہ اس تجویز پر ایران نے اپنا باضابطہ جواب پاکستان ثالث کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان۔ تو امریکہ نے جو تجویز رکھا تھا، جو رائے رکھی تھی یا جو شرط رکھی تھی، پاکستان نے ایران کے پاس رکھی، ایران نے پھر اپنا جواب باضابطہ طور پر دے دیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب بہت جلد مذاکرات، بات چیت، ڈائلاگس ہوگی۔ جبکہ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای، یعنی مجتبیٰ خامنہ ای نے ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت، یعنی جو فوج کا ان کے جو اعلیٰ کمانڈرز ہے، ان سے اہم ملاقات کی اور فیصلہ کن رد عمل، یعنی زبردست انداز میں ری ایکشن کی ہدایات جاری کر دی ہے، یعنی ایرانی افواج کو مکمل جنگی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ تو اب یہ دونوں خبریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یعنی پہلی خبر یہ بتا رہی ہے کہ ایران نے امریکہ کی تجویز پر باضابطہ جواب دے دیا ہے اور مذاکرات، ڈائلاگ، بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ جلدی ہی حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای قتل شہادت ہو گئی۔ اب ان کے بعد جو ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای بنے، انہوں نے ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقات کی اور ایرانی فوج کو مکمل جنگی تیاری کا حکم دیا ہے۔ خیر، حالات جو بھی ہے، دعائیں کیجیے، کیونکہ امن پوری دنیا میں ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، تو پھر اس گنڈے کو روکنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ گنڈے کو روکنے کا کام ایران نے الحمدللہ زبردست انداز میں کیا ہے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر لبنان اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کا جو غنڈہ گردی ہے اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل نے غزہ کو ختم کیا، عراق کو ختم کیا، فلسطین کے حالات کو، پورے ماحول کو، غزہ اور فلسطین کے پورے علاقے میں یوں سمجھے کہ ہزاروں بے قصوروں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ اور اب لبنان پر بھی اسرائیل کا حملہ جاری ہے، پہلے بھی تھا، لیکن ابھی جنگ بندی کا اعلان لبنان کے ساتھ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی لبنان پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے اور گزشتہ 1-2 دن کے حملے میں کم از کم 14 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ تو ایکچوئل میں اسرائیل کا جو غنڈہ گردی ہے اور اسرائیل کا جو ناجائز لڑنا ہے یا ناجائز ظلم ہے، اتیاچار ہے، یہ پوری دنیا کے امن پسند لوگ اور اپنے آپ کو جو ہیومن رائٹس کے ذمہ دار کہتے ہیں، یہ کمبخت سب کے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اسرائیل اور امریکہ کی غنڈہ گردی کے خلاف میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حج سیزن شروع ہو چکا ہے
الحمدللہ ہمارے یہاں سے بھی، ملک ہندوستان سے بھی حاجیوں کا قافلہ روزانہ جا رہا ہے. حج بیت اللہ کی طرف سب روانہ ہو رہے ہیں. حج بیت اللہ کے لیے اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. اللہ ان کے اس سفر کو آسان کرے، حج کے سفر کو قبول فرمائے اللہ. لیکن سعودی عرب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے، یعنی مملکت سعودی عرب کی جو سیکورٹی فورسز ہے، انہوں نے غیر قانونی عازمین حج کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. ایکچوئل میں سعودی عرب میں بہت سارے لوگ اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے وہاں پر احرام وحرام باندھ کر حاجیوں کے درمیان گھس جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں. اور سعودی عرب کے حکومت کے وہاں کے کچھ قوانین ہیں کہ ان لوگوں کو بھی حج کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کچھ قوانین ہیں، کچھ وقفے سے ان کو اجازت دی جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر وہاں کے لوگ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر ہر سال حج کو وہاں پر پہنچیں گے تو پھر جو بیچارے باہر سے جا رہے ہیں، زندگی میں ایک بار جاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف آ جائے گی. تو ایسے تمام غیر قانونی عازمین حج کے خلاف سعودی حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. حج سیزن 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی سیکورٹی فورسز نے غیر قانونی عازمین حج کو پکڑنا شروع کر دیا ہے. اگر وہ پکڑے جا رہے ہیں تو ان پر سخت سزائیں بھی ہے اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا رہا ہے. ناظرین، بڑی دردناک خبر غزہ سے آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ کو یوں سمجھیے کہ تباہی کے دہانے پر اسرائیل نے پہنچایا، اور اسرائیل نے جو ظلم کی داستان غزہ میں لکھی ہے پوری دنیا جانتی ہے. کتنے ہزار سول سٹیزنز کو مارا ہے، 30,000 کے قریب تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا ہے، اور آج بھی بمباری اور گولی باری آج بھی جاری ہے. لیکن اب یہ جو خبر آ رہی ہے بالکل دل دہلا دینے والی خبر ہے. ایک انسانیت سوز واقعہ، درندگی کی انتہا کر دی اسرائیلی فوجی نے اور اسرائیلی آباد کاروں نے. یہ خبر آ رہی ہے غزہ سے کہ اسرائیلی آباد کاروں نے، یعنی جو اسرائیلی وہاں پر ناجائز طریقے سے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آباد ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک فلسطینی شخص کی لاش کو زبردستی قبر سے نکال دیا. لاش کو مرحوم کے بیٹے نے بتایا کہ تدفین کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی آباد کار وہاں اس جگہ پہنچے اور میرے ابا کی لاش کو قبر سے نکال کر پھینک دیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ انسانیت سوز واقعہ ہے، اور یہ خبریں دنیا کے تمام انصاف پسند ملکوں تک، لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اسلامی ملک کے بے شرم بے غیرت بادشاہوں تک پہنچنی چاہیے کہ ظلم کی انتہا کس لیول پر اسرائیل نے کی ہے اور کر رہا ہے غزہ اور فلسطین میں. ناظرین، گزشتہ کل کا اتوار پڑوسی ملک پاکستان کے لیے خونی اتوار ثابت ہوا. خونی اتوار اس اعتبار سے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ خانہ جنگی کا ماحول، ایک دوسرے پر حملہ، جی ہاں مسجدوں میں امام خطبہ دے رہا ہے اس پر حملہ. ابھی پچھلے 8-10 دنوں کے درمیان پاکستان کے ایک بہت ہی موقر عالم دین شیخ الحدیث، ان کو شہید کر دیا گیا. تو پاکستان سے پھر یہ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل پاکستان کے لیے خونی اتوار ثابت ہوا. باغیوں نے حملہ کیا، اور یہ حملہ باغیوں نے ایسا کیا کہ 21 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، 21 پولیس اہلکار مرے ہیں. آپ اندازہ لگائے کہ اگر باغی پولیس والوں کے ساتھ میں اتنا بڑا اٹیک اور حملہ کر سکتے ہیں اور بیک وقت 21 پولیس اہلکار کو مار سکتے ہیں تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہوگی. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے.
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट